قرآن مکتب کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو اسلامی مہینوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پورے یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ اس سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ حضرات کو کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ ہم یہاں پہ اسلامی مہینوں کی وجہ تسمیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کو مکمل طور پہ اس چیز سے آگاہی ہو جائے گی کہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، یعنی اسلامی مہینوں کے یہ جو 12 نام ہیں ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ حضرات کو بہت ساری علمی چیزیں معلوم ہو سکیں۔ پیارے دوستو، عربوں نے اسلام سے پہلے قمری مہینوں کے نام استعمال کیے ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا، سارے عرب علاقے میں رائج ہو گئے، اور یہ وہی صورت تھی جس میں یہ نام آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نیز یہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا کلاب کا زمانہ تھا۔ پیارے دوستو، ہر مہینہ چاند دیکھنے پر شروع ہوتا تھا اور پھر نیا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اسلامی قمری سال کے بھی 12 مہینے مقرر ہیں، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے خطبے کے موقع پر فرمایا کہ ایک سال صرف 12 مہینے کا ہوتا ہے، جیسا کہ کائنات کی تخلیق کے وقت تھا۔ پیارے دوستو، اسلامی مہینوں کے نام اور معنی کیا ہیں؟ اسلامی مہینوں کے نام اور معنی بھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ مہینوں کے نام کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں ہیں، بلکہ کچھ تو لغوی اعتبار سے ہیں اور کچھ واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ عربوں کو بعض اسباب اور اتفاقات پیش آتے تھے، مہینوں کے موجودہ مشہور اور معروف ناموں سے موسوم ہو گئے۔ ہر مہینے کی وجہ تسمیہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو اسلامی قمری سال کے 12 مہینوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ ان ناموں کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی مہینوں کے نام ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری۔ دوستو، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اس کو جمادی الاول اور جمادی الآخر بھی کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے مہینے محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، یعنی حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ محرم کے لغوی معنی حرمت والا، یعنی حرام کیا گیا، اور ممنوع وغیرہ بھی لغت کے اندر آتے ہیں۔ اسلامی قمری مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ ایام جاہلیت میں اس مہینے کا نام موجود نہیں تھا، اس کی جگہ پر سفر الاولی کہا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ اسلامی مہینوں کے نام قدیم عربوں کے رکھے ہوئے ہیں، سوائے محرم کے، اور قمری کیلنڈر میں اس کی جگہ پہلے سفر الاولی ہوا کرتا تھا۔ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد محرم الحرام سے بدل دیا گیا۔ پیارے دوستو، محرم کا نام اس لیے محرم ہوا کہ اس میں قتال کو حرام سمجھا گیا۔ یہ مہینہ 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ مہینہ متبرک سمجھا جاتا رہا۔ اس مہینے میں جنگ وغیرہ ممنوع تھی، یعنی جتنے بھی عرب ممالک کے رہنے والے تھے وہ محرم الحرام کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، جنگ و قتال، بحث مباحثہ اس مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام پڑا محرم الحرام۔ دوستو، دوسرا مہینہ ہے صفر کا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صفر کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوستو، صفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ جو گھر سامان سے خالی ہو اسے کہتے ہیں صفر، یعنی عربی میں اسے کہتے ہیں بیت صفر من المتاع، یعنی سامان سے خالی گھر۔ اسی طرح خالی ہاتھ کو کہتے ہیں صفر الید المنجد، یعنی سامان سے خالی ہاتھ۔
پیارے دوستو، عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں قتال وغیرہ سے باز رہتے تھے، یعنی لڑائیاں اور جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال اور جدال کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اس لیے وہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اور گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ دوستو، اسلامی مہینے کا تیسرا نام ہے ربیع الاول۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ربیع الاول کے لغوی معنی پہلی بہار کے ہیں۔ اس ماہ کو تاریخ انسانی میں خاص مقام حاصل ہے۔ اسی مہینے میں محسن انسانیت سرور دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول ہجری سال کا اہم سنگ میل اور تاریخ عالم میں نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ربع کے مادے سے بہار کے معنی میں آتا ہے۔ اس مہینے کو ربیع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام بہار کے موسم میں رکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ارتباع سے ہے، اور ارتباع گھر کے ٹکے رہنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ اس کی عربی زبان میں جمع اربعہ جیسے نصیب کی جمع انصبہ آتی ہے، اسی طرح اس کے جمع اربعاتن بھی آتی ہے، جیسے رعیفتن کی جمع ارعفہ آتی ہے۔ ربیع الثانی کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ پیارے دوستو، پورے 12 مہینوں میں اس مہینے کو خاص مقام اور فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ ایک بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوز علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں پہ فوقیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں چوتھے مہینے کی طرف، یعنی ربیع الثانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ربیع الثانی اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ اسے اکثر ربیع الآخر ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مذکر ہے اور اس کے الآخر کے خاء پر خصوصیت سے فتح پڑا اور لکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی موسم بہار کے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں دین اسلام کا غلبہ ہوا۔ اس ماہ مبارک میں حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات اور شواہد ایسے ہیں جن کا ظہور خصوصیت کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا۔ دوستو، یہاں چند اہم واقعات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرض نمازوں میں اضافہ اسی مہینے میں ہوا۔ نمبر 2، ربیع الثانی ہی میں عبداللہ بن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے اور ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت حارث بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف نہ لائے تھے۔ دوستو، ربیع الثانی میں ہی حضرت قیس بن سرعہ اسلام لائے، جن کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی۔ مہاجرین و انصار میں مواخذات، بھائی چارگی اسی مہینے میں واقع ہوئی، اور اسی مہینے میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔ اس لیے اسلام کے اندر اس مہینے کو بھی بہت ہی فوقیت حاصل ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں 5ویں مہینے یعنی جمادی الاولیٰ کی طرف۔ جمادی الاولیٰ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آتے ہوں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس وقت انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے ہوں گے تو اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ جمادی کے جمع عربی زبان میں جمادیات آتی ہے،
جیسے کہ حباری کی جمع حباریات آتی ہے۔ عربی زبان میں جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جمادی الاول اور جمادی الاولی، اسی طرح جمادی الآخر اور جمادی الآخرہ دونوں طرح استعمال کرنا درست ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں چھٹے مہینے جمادی الثانی کی طرف۔ جمادی الثانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جمادی الثانی چھٹا اسلامی مہینہ ہے۔ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا گیا اس وقت موسم کا آخر تھا جس میں پانی جمع تھا۔ عربی زبان میں جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام جمادی الثانی رکھا گیا۔ اگلا مہینہ رجب کا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ رجب کا لغوی معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوستو، رجب ترجیب سے ہے۔ ترجیب کا معنی ہے تعظیم۔ رجب کا لغوی معنی لسان العرب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَرَجَبٌ سَمُّوهُ بِذَلِكَ لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنِ الْقِتَالِ فِيهِ، یعنی رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، قتل و قتال اور جدال کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام رجب پڑ گیا۔ پیارے دوستو، 8واں مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں۔ 5ویں صدی کے مجدد سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان دراصل شعبن سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے پہاڑ کو جانے کا راستہ، اور یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ شعبان سے خیر کثیر نکلتی ہے۔ ایک اور قول کے مطابق شعبان تشعبن سے ماخوذ ہے، اور تشعبن کے معنی تفرق کے ہیں، چونکہ اس ماہ میں بھی خیر کثیر متفرق ہوتی ہے، نیز بندوں کو رزق اس مہینے میں متفرق اور تقسیم ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور پوری مخلوقات کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔ اس میں بہت ساری خیر کثیر ہوتی ہیں، اور عرب والے اس مہینے میں بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ بھی شامل ہے۔ اگلا 9واں مہینہ رمضان کا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوستو، عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمضان ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، جن کا میں نے آپ کو شعر بھی سنایا، فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ پیارے دوستو، 10واں مہینہ شوال کا ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور اس کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ شوال کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پیارے دوستو، شوال لغت کے اندر کہتے ہیں زائل ہو جانے کو، ختم ہو جانے کو۔ اس مہینے کے اندر طاعون کا مرض پھیلا تھا جو عربوں کی بستیاں اجاڑ گیا، اور کچھ پنڈتوں نے اس مہینے کو مشہور کر دیا اور شوال کی نحوست کا پرچار کر دیا، جبکہ لغت میں بھی شوال کے بعض معنی زائل ہونے کے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کا زائل ہو جانا یا کم ہو جانا۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر اس مہینے میں شادی ہو گئی یا رخصتی ہو گئی تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور میاں بیوی کا جو ملاپ ہوگا وہ پائیدار نہیں ہوگا، اور محبت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے شوال کے مہینے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ صرف اور صرف توہمات ہیں۔ آپ نے بہت مشہور حدیث ہے جو کہ سنی ہوگی، اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ شوال کے 6 روزے رکھو اور پورے سال کے فرض روزوں کا ثواب پالو۔ یہ کسی اور مہینے کے نفل روزوں کا یہ مقام نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے
اور پھر شوال کے 6 روزے بھی ساتھ جوڑ دیے تو وہ ایسا ہے جیسے ساری زندگی روزے رکھتا رہا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر ہم مناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں ہی رکھی ہے، اس سے زیادہ برکت والی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا شوال کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ بالکل بھی منحوس نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگلا مہینہ ہے 11واں ذوالقعدہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ذوالقعدہ میں قاف پر زبر پڑی جائے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زیر بھی پڑی جا سکتی ہے، یعنی ذوالقعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں اور سفروں سے باز رہتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے سال کے آخری مہینے کی طرف، یعنی 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ ذوالحجہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں، اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا گیا ہے۔ یہ دن اللہ کریم کو بہت پیارا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو سیدہ عالم حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس ماہ کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ اسلام کی 12 مہینے تھے جن کی قدر تفصیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویڈیو تجاوز نہ کر جائے اور لمبی نہ ہو جائے، اس خوف سے بہت ساری باتوں کو میں نے محدود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔